ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی۔ قیامت کے دن حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرش اعظم کے قریب جلوہ فرما ہوں گے۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ حساب کتاب ہو کر کے ان کی اولاد میں کچھ جنت کی جانب جا رہے ہیں، کچھ جہنم کی جانب جا رہے ہیں، کہ اچانک دیکھیں گے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے۔ اب آپ کے علم ہے کہ قیامت کے دن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تو جلوہ فرما ہوں گے نہیں، کبھی حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گے، کبھی میدان عمل پر جلوہ فرما ہوں گے۔ حوض کوثر پر اس لیے کہ اپنے پیاسے غلاموں کو جام کوثر نصیب فرما رہے ہوں گے۔ سرکار میدان عمل پر اس لیے کہ غلاموں کی نیکیاں کم ہوں گی تو آقا ان کی نیکیوں کو بڑھوا رہے ہوں گے۔ پل صراط پر اس لیے جلوہ فرما ہوں گے کہ غلام گزر رہے ہوں گے اور آقا رب سلم امتی رب سلم امتی کی صدائیں لگا کر اپنے غلاموں کو پل صراط سے پار لگا رہے ہوں گے۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ منظر دیکھیں گے تو آقا کو جا کر کے اس کی خبر کریں گے۔ سرکار جہاں بھی جلوہ فرما ہوں گے سرکار جلدی سے وہاں تشریف لائیں گے اور فرشتوں کو روک لیں گے۔ آقا ارشاد فرمائیں گے، پھر فرشتوں، اے اللہ کے فرشتوں، اسے لے کر کے میرے غلام کو کیوں جا رہے ہو جہنم کی جانب؟ وہ کہیں گے آپ تو جانتے ہیں کہ نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، ہم اللہ کے حکم سے لے کر کے جا رہے ہیں۔ آقا فرمائیں گے دوبارہ میدان عمل پر اسے لے کر کے چلو، دوبارہ اس کے اعمال کا وزن ہوگا۔ سرکار کتنے کریم ہیں اپنے غلاموں پر، ہے نا۔ اب جیسے ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے تو وہ کہیں گے کہ حضور اللہ کے حکم سے لے کر کے جا رہے تھے، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حکم کے مطیع ہیں۔ تو آقا رب کے حضور عرض کریں گے، پروردگار کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ امت کے معاملے میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا؟ اللہ کیا محبوبانہ ادائیں ہیں، آپ دیکھیں۔ جیسے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، خالق ارض و سما کی طرف سے حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں، جیسا ہمارے محبوب فرمائے ویسا ہی کرو۔ بھائی جبھی تو حضور استاد زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ایک موقع پر، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ بھی شان محبوبیت کا جلوہ دکھانا مقصود ہے اللہ کو، ساری کائنات کو، جیسا ہمارے محبوب فرمائے ویسا ہی کرو۔ اب جیسے ہی فرشتوں کو حکم ہوگا، سرکار آدم علیہ السلام فرشتوں کو لے کر دوبارہ میدان عمل پر تشریف لے جائیں گے اور اپنے پاس سے ایک کاغذ کا پرزہ نکال کر کے سرکار اس کے نیکیوں والے پلڑے پر رکھ دیں گے۔ ہوگا یہ جیسی سرکار اپنے دستے کرم سے رکھیں گے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ گھٹ جائیں گے، اللہ کی قدرت۔ اب جیسی نیکیاں بڑھیں گی، اچھا وہاں کی ترازو کا معاملہ یہاں کے مختلف ہوگا۔ یہاں کی ترازو کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو وزن زیادہ ہو جس پلڑے پر وہ پلڑا نیچے جھکتا ہے، لیکن میدان عمل جو ترازو ہوگی عمل تولنے کی، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب نیکیاں بڑھیں گی تو وہ پلہ اوپر کو اٹھ جائے گا، اس لیے کہ نیکیوں کا پلہ تو اوپر ہی کو جاتا ہے نا، الحمدللہ وہاں اس کے برخلاف ترازو ہوگی۔ اب جیسے ہی نیکیاں بڑھ جائیں گی اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا، اس میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، دیکھو جا رہا تھا جہنم کی جانب لیکن میرے مصطفیٰ کی شفاعت سے ہو گیا جنتی۔ سبحان اللہ، جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اب جنت کا جیسی حکم ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ مچل جائے گا قدموں میں کہ ایسی بے کسی کے عالم میں آپ نے میری مدد کی ہے، جب تک پہچانے گا نہیں کہے گا کہ آپ ہیں کون؟ آقا فرمائیں گے میں ہی تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس چھوٹے سے کاغذ کے پردے میں کیا تھا کہ جس سے میری نیکیاں بڑھ گئیں؟ میرے آقا فرمائیں گے تو نے بڑی محبت کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، فرشتوں نے اسے محفوظ کر لیا تھا، وہی تیرا درود ہے۔ جب ایک بار محبت سے آدمی پڑھے تو یہ عالم ہو، تو سنی مسلمان اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بار بار اپنے آقا پہ درود پڑے گا تو کتنی برکتیں نصیب ہوں گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو اپنے فضل و کرم سے بار بار درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما دے۔ پڑھیے ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
منبع العلم والعلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.